اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی صلی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چینل پر ویلکم ڈاکٹر لیٹس پونڈر ود ڈاکٹر سہیل انور. آج ہم ڈسکس کریں گے ٹڈی دل اور روز محشر. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے روز محشر کو جو ہے ٹڈی دل سے جو ہے وہ کمپیئر کیا تھا. بیوٹیفل. ہم اس کو جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بٹن کو دبائیے گا. شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم ٹڈی دل کے متعلق ڈسکس کریں اور اس کو کمپیئر کریں قرآن سے، میں تھوڑا سا ٹڈی دل کے لائف سائیکل کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں. فیمیل ٹڈی دل یعنی کہ مادہ ٹڈی جو ہے وہ نرم، سافٹ، وارم یعنی کہ تھوڑا سا گرم اور گیلی زمین پر، مٹی پر جو ہے وہ اپنے انڈے دیتی ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں دیتی ہیں. اور 10 دن کے اندر وہ ڈیولپ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نمف. اس کے بعد کچھ کافی عرصہ لگتا ہے کہ جب ٹڈا پوری طریقے سے ایڈلٹ ٹڈے میں چینج ہو جاتا ہے. اس میں چینج ہونے کے بعد وہ اپنے جو سوراخ ہیں جو زمین کے اندر ہیں اس سے وہ باہر آتے ہیں اور وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں ٹڈے. اور پھر وہ زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں یہاں تک کہ زمین اور آسمان اس میں صرف ٹڈے ہی ٹڈے نظر آتے ہیں. سورج کی کرنیں جو ہے وہ رک جاتی ہیں اور دن کے وقت بھی آپ کو اندھیرا لگتا ہے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ایک مرتبہ میں نے ٹڈی دل کو دیکھا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بڑا خوفناک منظر تھا، کوئی بہت اچھا منظر نہیں تھا. ٹڈے جو ہیں ان کی جو وہ ایک ڈائریکشن میں جو ہے سفر کرتے ہیں یہ سارے ٹڈے، اور وہ جو ہیں تقریباً 60 to 80 ملین ٹڈے جو ہے وہ کلومیٹر، آدھے کلومیٹر کے اسکوائر ایریا کے اندر اتنے زیادہ ٹڈے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کسی بڑے ٹڈی دل کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا اسکوائر مائل میں جو ہے وہ تقریباً 500 اسکوائر مائل یا 400 اسکوائر مائل کا ایریا ہوتا ہے جس میں ٹڈی دل جو ہے وہ سفر کرتا ہے. وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جاتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی سپیڈ جو ہے وہ تقریباً 60 سے 80 میل ایک دن میں وہ سفر کرتا ہے. ہمیں تاریخ کے اندر پتہ ہے کہ ٹڈا دل جو ہے وہ ایون فرعون کے زمانے میں بھی آیا تھا اور بہت نقصان کیا تھا، اور اس طرح سے قحط فرعون کے زمانے میں آیا تھا. چلیں ہم ان کو دوبارہ جو ہے اس انفارمیشن کو دوبارہ کنسائزلی گیدر کرتے ہیں. ہم نے 4 پوائنٹ ذکر کیے. نمبر 1، ٹڈا دل جو ہے وہ زمین کے سوراخوں میں سے نکلتا ہے، زمین کے سطح کے اوپر پھیل جاتا ہے، زمین نظر نہیں آتی، ایک ڈائریکشن میں سفر کرتا ہے، اور چوتھی بات ایونچولی مر جاتے ہیں سارے ٹڈے، اور پھر سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اسی کا لائف سائیکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے کوئی عار نہیں کہ میں چھوٹے سے چھوٹے چیز کا یعنی کہ مچھر جیسی چیز کا میں مثال دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر کیا ہے، مکھی کا ذکر کیا ہے، مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی مثالیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روز محشر کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا کیا حالات ہوں گے اس وقت، ٹڈی دل کا جو ہے حالات جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہر 2-4 سال کے بعد ہمیں کبھی کبھی نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پر دنیا میں، اس کو دیکھ کے ہمیں جو ہے کمپیریزن اللہ نے کی ہے کہ ٹڈی دل جو ہے وہ کمپیئر ہو سکتا ہے روز محشر کے طور پہ. یہ
آیت ہے وہ ہے سورہ قمر کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث، وہ جھکی آنکھوں قبروں میں سے نکل کھڑے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، اور ایسے منتشر ہوں گے، ایسے پھیل جائیں گے جیسے ٹڈی دل. مہطعین الی الداع، اور پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر یہ کہیں گے کہ آج کا دن بہت سخت ہے. اب ہم ان دونوں کو، ٹڈی دل اور سورہ قمر کی 7ویں اور 8ویں آیت، ہم ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو میں اپنے الٹے ہاتھ پر ٹڈی دل کی کمپیریزن رکھتا ہوں اور سیدھے ہاتھ پر جو ہے سورہ قمر کی کمپیریزن رکھتا ہوں. نمبر 1، ٹڈی دل جو ہے کروڑوں کی تعداد میں زمین میں سے سوراخوں میں سے نکلیں گے. نمبر 1 قرآن پہ، انسان کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں قبروں میں سے نکلیں گے. نمبر 2، ٹڈی دل زمین پر پھیل جائیں گے، اس طرح کے زمین نظر نہیں آئے گی. اور ایسا ہوتا ہے ہر وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 2 کہ انسان کروڑوں اور اربوں اور کھربوں کی تعداد میں قبروں سے نکلیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے، زمین نظر نہیں آئے گی. ٹڈی دل ایک ہی ڈائریکشن میں سفر کرتے ہیں. یہ سب انسان، نمبر 3، یہ سب انسان بھی ایک ہی ڈائریکشن میں سفر کریں گے، یعنی کہ اپنے پکارنے والے کی طرف جائیں گے. ٹڈی دل جو ہے پوائنٹ نمبر 4، ٹڈی دل آخر میں مر جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، جو کفار ہیں، نان بلیورز ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ آج کا دن بہت سخت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ نے روز محشر کی کمپیریزن ہمیں دنیا میں دکھائی، اور ایک مرتبہ نہیں، پیریوڈیکلی ہر 1 یا 2 سال کے بعد دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کی صورت ہمیں نظر آتی ہے. یہ صرف 2 آیتیں ہیں، نمبر 7 اور نمبر 8. اگر آپ تیزی سے پڑھیں تو 2 آیتیں صرف 4 سیکنڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 5 سیکنڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان 2 آیتوں کے اندر مجموعی طور پر اتنا علم ہے، اس میں اتنی نالج ہے کہ اگر آپ اسی پر رک جائیں اور اسی کو اگر آپ دیکھیں اور اسی کے اوپر اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کا پورا دن نکل سکتا ہے. جیسے آج مجھے کئی گھنٹے لگے اس 2 آیتوں کو سمجھنے میں اور اس کی کمپیریزن کو سمجھنے میں، ٹڈی دل کے اس کمپیریزن میں، اور اس کو پوری طرح سے لکھ کر اس کو سمجھنے میں. لیکن بدقسمتی سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایم ہوتا ہے سپارہ ختم کرنا. ہم سپارہ ختم کرنے کی تقدو میں ہوتے ہیں. ہم ان آیت کو 4 سیکنڈ میں گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا. کتنی بڑی بات ہم 4 سیکنڈ میں گزر گئے، کیونکہ ہمارا ایم جو ہے سپارہ ختم کرنا ہوتا ہے، ایونچولی قرآن ختم کرنا ہوتا ہے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کو آہستہ پڑھیں اور اسے سمجھ کے پڑھیں، چاہے کسی ایک رکوع کے اندر پورا دن گزر جائے. انہیں سمجھیں اور خاص طور پہ ود اوپن مائنڈ اسے سمجھیں. قرآن کو مختلف ٹرانسلیشن سامنے رکھیں، مختلف تفاسیر سامنے رکھیں. اس کے علاوہ اپنی انویسٹیگیشن کریں، خود بھی سوچیں کہ کس طرح سے تفسیر میں یہ کیا بات لکھی ہے اور اس کا ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس پر غور کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں اور خاص طور پہ مجھے قرآن کو پڑھنے
اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔